السلام علیکم ویورز، میں ہوں ہومیو ڈاکٹر محمد اعجاز عباسی اور آپ سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل ہومیوپیتھی اینڈ ہیلتھ میں۔ ویورز، گرمیاں ہیں، شدید بارشوں کا موسم ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ علاقوں میں بارشیں ہو رہی ہیں اور کچھ علاقوں میں وقتاً فوقتاً یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور بارشوں کے موسم میں کچھ بیماریاں جو بہت شدت کے ساتھ اٹیک کرتی ہیں، ان میں سر فہرست ڈائریا یا اسہال اور ڈسینٹری یا پیچش ہیں۔ اچھا، اس لیے کہ اس موسم میں مکھیوں کی بہتات ہوتی ہے اور گندگی کی وجہ سے بیکٹیریا بہت زیادہ گروتھ کرتے ہیں، جگہ جگہ گندگی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سب سے پہلے پیٹ کی خرابی، انٹسٹائن انفیکشن، مروڑ درد اور اس کے بعد ڈسینٹری یا انفیکشن ہوتا ہے۔ ویورز، پیچش آنت کا ایسا انفیکشن ہے جس میں بلغم اور خون میں اسہال ہوتے ہیں، جو کہ ٹینسمس کہلاتے ہیں۔ اس میں پیشنٹ کو مستقل پیٹ میں درد کے ساتھ جو ہے وہ اسٹول پاس کرنے کی خواہش ہوتی ہے، اور یہ پیٹ کا درد جو ہے مائلڈ بھی ہو سکتا ہے اور سیویئر بھی ہو سکتا ہے۔ ایج گروپ اس میں کوئی معنی نہیں رکھتا، کسی بھی ایج گروپ کے لوگوں کو یہ ہو سکتی ہے۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ بچوں کا معدہ اور آنتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہیں، اس لیے سب سے زیادہ بچے اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ ڈسینٹری یا پیچش کی اقسام کتنی ہیں؟ ویورز، ڈسینٹری یا پیچش کے دو اقسام ہیں، ایک امیبک اور دوسری بیسیلری۔ امیبک میں جو ہے وہ پیٹ میں درد ہوتا ہے، سردی کے ساتھ بخار ہوتا ہے، متلی ہوتی ہے، قے ہوتی ہے، اسٹول پاس کرنے کے بعد اسے شدید درد ہوتا ہے اور وقفے سے اس کو کانسٹیپیشن یعنی قبض بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے بیسیلری جو ہوتی ہے، اس میں جو پانی کی طرح کے جو ہے وسائل کا آنا اور پیٹ میں درد ہونا، بھوک کا نہ لگنا اور سردی کے ساتھ بخار ہونا، اور اس کے علاوہ جو ایک علامت جو بہت زیادہ سینسیٹیو ہو سکتی ہے وہ ہے ویکنیس بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اس کو وزن اس کا کم ہو جاتا ہے۔ ڈسینٹری کی جو یہ اقسام ہیں یہ کچھ دنوں یا ہفتے تک جاری رہ سکتی ہیں، اور اگر اس کا صحیح ٹریٹمنٹ نہ لیا جائے کہ آگے چل کر پیشنٹ کے لیے جو ہے وہ ڈینجر ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں انفیکشن جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بخار کی شدت ہو جاتی ہے اور ویکنیس بہت زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ویورز، پیچش کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ اس کی بنیادی علامات میں پیٹ میں درد ہے، ٹینسمس یعنی میوکس، بلغم اور خون ملوا اسٹول پاس ہونا، متلی کا ہونا، قے کا ہونا اور پیٹ میں شدید تکلیف ہونا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسینٹری کے کازز کیا ہیں۔ ویورز، آلودہ پانی کا استعمال عام طور پر اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ مکھیوں کی بہتات ہوتی ہے، اس نے کھلی ہوئی چیزوں کا استعمال، آلودہ کھانا بھی اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ ایسے افراد سے بھی یہ بیماری رہ سکتی ہے کہ جنہیں پہلے سے یہ بیماری ہو۔ ویورز، اب اس بیماری کی پریونشن کس طرح سے کی جا سکتی ہے، اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے میں جس کی آپ کو ایڈوائز کروں گا وہ آلودہ پانی کا استعمال ہے، کہ آلودہ پانی کے استعمال سے جو ہے وہ بچا جائے۔ پانی کو بہت زیادہ دیکھ بھال کر اس کو بوائل کر کے فلٹر کر کے استعمال کیا جائے۔ بہت زیادہ اچھا ہوا کہ منرل واٹر یا فلٹر عام طور پہ گھروں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اسی پانی کا استعمال کیا جائے۔ بارش ہونے کی وجہ سے پینے کے پانی میں بارش کے پانی کے ساتھ مٹی اور سیویج کا پانی شامل ہو جاتا ہے، تو اس لیے پانی بہت دیکھ بھال کر پئیں، جب بھی پئیں ابال کر پئیں، صاف کر کے ٹھنڈا کر کے پئیں، اور کھانے پینے کی اشیاء کو لازمی طور پر ڈھک کر رکھیں۔ اس کے علاوہ فریج میں رکھی ہوئی کھانے پینے کی اشیاء کو بھی بہت زیادہ دیکھ کر استعمال کریں، اس لیے کہ اس میں بھی فنگس آ جاتا ہے کہ جو پیٹ کی خرابی یا اس کے انفیکشن، آنتوں کے انفیکشن کا سبب بن سکتا ہے۔ ویورز، اب ڈسینٹری یا پیچش کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، ہومیوپیتھی ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ ڈسینٹری یا پیچش کے لیے ہومیوپیتھک میں ایک مکمل کمپریہنسو ٹریٹمنٹ پلان ہے، جو کہ کرونک اور ایکیوٹ دونوں صورتوں میں بہترین کام کرتا ہے۔ ڈسینٹری یا پیچش کی یہ ہومیو میڈیسن ان علامات کے مطابق لی جا سکتی ہیں جو کہ انفیکشن کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ 3 میڈیسن ایسی ہیں کہ جو پیچش میں اسٹول پاس کرنے کی مستقل خواہش میں ٹاپ آف دا لسٹ ہیں۔ نمبر 1 مرکسول، نمبر 2 مرکول، نمبر 3 ایسکلیپسٹیوپروسان۔ اس کے علاوہ یہ تینوں میڈیسن اگر اسٹول میں کم مقدار میں میوکس یا بلڈ آ رہا ہو اسٹول پاس کرتے وقت اور بعد میں شدید جلن اور آگ لگنے کا احساس ہو، تو یہ میڈیسن جو ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ افیکٹو ثابت ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ میڈیسن ایسی ہیں کہ جو پیچش میں بہت زیادہ افیکٹو ثابت ہوتی ہیں، جن میں ایلوز ہیں
کہ جبکہ جیلی لائک اسٹول پاس ہو رہا ہو، کیپسیکم ہے کہ اگر بلڈ بہت زیادہ مقدار میں آ رہا ہو، کالچیکم ہے اسٹول پاس کرنے کے بعد جو ہے وہ بہت زیادہ پین محسوس ہو رہا ہو، ایپیکاک ہے. اسی طرح سے آرسینک ایلبم ہے کہ جب بہت زیادہ آپ کو ویکنیس محسوس ہو رہی ہے تو آرسینک ایلبم جو ہے وہ بہت زیادہ بہترین کام کرے گی. جہاں تک پوٹینسی کا تعلق ہے، جو پہلے میں نے 3 آپ کو میڈیسن بتائی ہیں، مرکور، مرکیورسال اور ایسکلیپس ٹیوبروسا، یہ تینوں جو ہیں وہ 30 یا 200 کی پوٹینسی میں دی جائیں گی مرض کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے. اس کے علاوہ ویورز بچوں میں جو ہے وہ پیچش میں برائٹاکارپ، ایلوز اور میرکاپ دینے سے بہت اچھے رزلٹ دیکھنے میں، جبکہ بچوں کو بالترتیب پیٹ میں درد کے ساتھ اسٹول میں خون آ رہا ہو، انہیں اسٹول جیلی نما ہو رہا ہو اور آخر میں اسٹول میں جھاگ ہو یا اس کا کلر جو گرینش ہو اور پانی والے اسہال ہو رہے ہوں. ویورز میں اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ آج جو میں نے انفارمیشن پیچش کے حوالے سے دی ہیں اور ہومیوپیتھی میں جو اس کا ٹریٹمنٹ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ یقیناً آپ کے لیے بہت زیادہ مفید اور کارآمد ثابت ہوگا. اور میں اس بات کی بھی آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور یقیناً میری اس چینل کو سبسکرائب کریں گے. تو اسی طرح سے اپنا خیال رکھیے اور اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.